والے وہ بازو والے پکوڑے 24 نمبر نالائق یہ مسئلے کو نہیں سمجھے. نقشبندی صاحب بڑے عجیب بات کر رہے ہیں. نقشبندی صاحب اللہ والے شفا دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی قسم اللہ والوں کے در سے شفا ملتی ہے. بولے شرک ہے بدعت ہے. نقشبندی صاحب پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں شرک پھیلا رہے ہیں. کوئی شفا نہیں دیتا, شفا اللہ دیتا ہے. میں بولا ایمانداری سے بول بیٹے, اگر تیرے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی, دل میں دھڑکا شروع ہوا, ٹھنڈے پسینے جانے لگے, ایسے آواز آنے لگے, کہاں لے کے جاتا؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا, مادر ذات ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا, جس کو اللہ نے آنکھ ہی نہیں دی, اللہ نے جس کو اندھا کر کے پیدا کیا, حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو بینائی عطا کرتا ہوں. اللہ اللہ سبحان اللہ. میں اس کو بینائی عطا, میں اس کو آنکھ عطا کرتا ہوں, میں اس کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا اللہ کی شان ہے. دیکھو آپ محبوبوں کو چاہتا تو اللہ ان کے ہاتھوں میں کتنا کمال دیا. اچھا جب حضرت عیسیٰ کے سامنے کوئی اندھا آتا تو حضرت عیسیٰ چاہتے کہ اس کو بینائی دے دیں, تو حضرت عیسیٰ اس کو جنگل کو لے کے جا کے 3 دن تک لٹا کے اس کے آنکھوں کا آپریشن کر کے تسبیح پڑھ کے وظیفہ پڑھ کے چھو نہیں کرتے تھے. یہ تو ہمارے جیسے کمزور لوگوں کی علامت ہے, وظیفے پڑھ کے پھونکنا پڑتا. وہ تو اعلیٰ درجے کے محبوب تھے, انہیں کوئی خصوصی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ دنوں رات وظیفوں میں عبادت میں ذکر میں لگے رہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی نابینا کو بینائی عطا کرنا چاہتے تھے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے, یہاں ہاتھ رکھے تک وہ نابینا رہتا تھا, ایسا ہاتھ ایسا چہرے پہ پھیرتی کہ اس کو بینائی آتا. اللہ نے محبوبوں کے ہاتھ میں وہ کمال دیا تھا. اسی لیے ہماری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ والوں کے ہاتھ چومو. یہ ہاتھ بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں, یہ جس کے سر پہ رکھ دینا وہ سر والے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ والوں کو اللہ نے شان کا مالک بنایا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, اب پھر حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں, نہ صرف نابینا کو میں بینائی دیتا ہوں بلکہ حضرت عیسیٰ آگے کہتے ہیں وَالْأَبْرَصَ, اور جو برس کی بیماری میں مبتلا ہے میں اس کو شفا دیتا ہوں. اللہ اکبر. بیماری میں شفا دینا کس کا کام ہے بولو؟ اللہ کا. ذرا زور سے بولو. مگر جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں کو بھی یہ نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے. اچھا یہ بازو والے جو ہے نا, بازو والے تو یہ نہیں, یہ تو اپنے والے گھر والے, وہ بازو والے پکوڑے 24 نمبر نالائق یہ مسئلے کو نہیں سمجھے. نقشبندی صاحب بڑے عجیب بات کر رہے ہیں. نقشبندی صاحب اللہ والے شفا دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی قسم اللہ والوں کے در سے شفا ملتی ہے. بولے شرک ہے بدعت ہے. نقشبندی صاحب پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں شرک پھیلا رہے ہیں. کوئی شفا نہیں دیتا, شفا اللہ دیتا ہے. میں بولا ایمانداری سے بول بیٹے, اگر تیرے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی, دل میں دھڑکا شروع ہوا, ٹھنڈے پسینے جانے لگے, ایسے آواز آنے لگے, کہاں لے کے جاتا؟ سبحان اللہ بولو نا جی, کہاں لے کے جاتے؟ نہیں اللہ پیچھے والے کیا کہ نیا ہی نام بول رہے, کہاں لے کے جاتے؟ ہاسپٹل. کیا بولے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاسپٹل دواخانہ, علاج گھر کو لے کے جاتے نہیں. تیرے بابا جان کو دھڑکا اٹھا, ان کی سانسیں رک رہی, اٹک اٹک کے نکل رہی, تو ہاسپٹل کہیں کو لے گیا. تیرا باپ بیمار ہوا, شفا دینے والا اللہ. مصلی بچھا, بابا کو لٹا, دعا کر, اے اللہ میرے ابو کی جان اکھڑنے کو ہے, ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, میرے مولا شفا بھیج دے. ابا کے ساتھ تو بھی جائیں گا مگر شفا نہیں آئیں گی. اللہ کا نظام قانون اور قدرت کچھ اور ہے.
اللہ کی قدرت کو سمجھ بندے، حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے، مگر اللہ ڈائریکٹ شفا نہیں دیتا، وسیلے سے شفا دیتا ہے، سبب سے شفا دیتا ہے۔ کہ دیکھ اب تیرے بابا جان کو دواخانے کو لے گیا، بابا کے لے گئے وقت اتفاق سے کارڈیالوجسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جیٹھا لال ہاسپٹل میں موجود تھا، ایم ڈی فرام امریکہ، ہاتھ پکڑ کے تیرے بابا کا علاج کرا تو کیا بولا؟ اللہ کا شکر ہے بھائی ڈاکٹر جیٹھا لال مل گیا۔ میں پوچھا کئی گرے بھائی ڈاکٹر جیٹھا لال ملا تو اتنا خوش؟ ارے حضرت میں کو نہیں معلوم، تم حیدرآباد کے، گجرات میں نام ہے اس کا، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، جس کو پکڑا ہاتھ خبر میں سے نکال لیتا۔ ارے واہ پٹھے واہ، تو جیٹھا لال ملا تو اللہ کا شکر ہے بول رہا، مطلب کہ جیٹھا لال میرے باپ کی بیماری میں شفا دینے کا کام کرتا۔ ارے بدبخت ذرا سوچ، جب جیٹھا لال جیسے شخص سے تیرے باپ کو شفا مل سکتی ہے، جس نے پوری زندگی، جس جیٹھا لال نے ایک بار بھی اللہ اکبر نہیں کہا، ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک بار بھی طہارت نہیں لیا، ایک بار بھی تیرے خدا کو نہیں پکارا، تیرا رب اس کے ہاتھ میں شفا دے سکتا ہے، تو وہ اولیاء اللہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ 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 کر کے گزار دی، ان کے ہاتھ میں خدا شفا دے دے۔ جب میرا خدا غیروں کے ہاتھ میں شفا دے سکتا ہے تو پھر میرا خدا اپنوں کے ہاتھ میں شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں دے سکتا میرا بھائی؟ کیا تعجب کی بات ہے شفا ہونا؟ اجمیر والے ولی سے اگر شفا مل جائے، بغداد والے آقا سے شفا مل جائے، نجف والے داتا سے شفا مل جائے، مدینے والے مصطفیٰ سے شفا مل جائے، کیا تعجب کی بات ہے؟ ارے یہ جنکشن، یہ ہاسپٹل تم نے بنائے ہیں، یہ نجف، بغداد، کربلا، اجمیر، یہ جنکشن تو رب ذوالجلال اس لیے بنائے ہیں، یہاں دنیا کی خیرات ملتی ہے ان ہاسپٹلز میں، اور یہ وہ جنکشن ہے یہاں دنیا کی بھی خیرات ملتی ہے، دین کی خیرات، یہاں تو وہ نعمتیں ہیں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہیں خدا بھی مل جاتا ہے، خدا بھی مل جاتا ہے، تم جو نیت سے جاؤ گے تمہاری نیت پوری کر دیں۔ اجی رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ کا قول ہے، بازو والے پڑھتے بھی ہیں، بیانہ بھی کرتے ہیں، سناتے بھی ہیں۔ اب حج کا موسم آ رہا ہے، حج کیمپ حج کیمپ حج کیمپ حج کیمپ بول کے حج کیمپ چلایا جاتا ہے، حج کیمپ میں بلا کے مسلمانوں کو یہ بات تعلیم دی جاتی ہے، مسلمانوں زمزم کے پاس جاؤ تو زمزم سیر آموز ہو کے پیو، زمزم سیر آموز ہو کے پیو۔ مسلمانوں نے پوچھا کیوں؟ تو بازو والے مولانا حدیث سناتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، شرم نہیں آتی ان کو۔ بازو والے مولانا حدیث سناتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ زمزم کو سیر آموز ہو کر پیو، اور پیتے وقت جو نیت کر لو گے اللہ تمہاری نیت پوری کر لے گا، اللہ تمہاری نیت پوری کر دے گا۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، زمزم کا پانی پینے سے تمہاری نیتیں پوری ہو سکتی ہے، اور یہ زمزم کوئی اور چیز نہیں ہے، محبوب کی ایڑیوں سے نکلا ہوا چشمہ ہے، محبوب کی ایڑیوں سے جو تبرک نکل جائے، صرف اس کے پینے سے ہماری نیتیں، ہمارے ارادے مکمل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر جن محبوبوں کے خدموں کی خیرات کا یہ عالم ہو تو محبوبوں کی ذات، اللہ نے ان کو کیسے بڑے مرتبے والا بنایا ہوگا۔ اسی لیے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے، لوگوں وہ تو زمزم ہے، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کا خیرات ہے جس میں تمہیں شفا ملتی ہے۔ میرے رب نے مجھے اس شان کا مالک بنایا، میں جس شہر میں آرام کر رہا ہوں، میرے شہر کی فضاؤں میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ میرے شہر میں آ کے پانی بھی پینے کی ضرورت نہیں، ہواؤں میں سانس جو لے رہے ہو ان سانسوں میں بھی تمہارے رب نے تمہارے لیے شفا ہے۔
میرے پیارے بھائیوں مسئلوں کو سمجھو، اللہ والوں کی شان سمجھو، ان کا مقام سمجھو، ان کے مرتبے سمجھو.